بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی سب بالکل ٹھیک ہیں۔ تو آج آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کرنے والا ہوں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے، کہ کیونکہ جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی میاں اور بیوی یا خاوند شوہر اور بیوی کے حوالے سے کہ کتنی ان کے ریلیشن اور امپورٹنس ہے، ان کو آپس میں کس طرح گھر بھی سکون ہوتا ہے، امن بنتا ہے جب ایک دوسرے کی بندہ رسپیکٹ کرتا ہے، قدر کرتا ہے، تو دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اور اسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو آپ اگر نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں کہ جب وحی اتری تو ابتدائی وحی میں نبی علیہ السلام نے جا کر اپنے دل کا غم کس کے سامنے کھولا؟ یعنی کہ اپنی بیوی کے سامنے۔ بیوی نے کمبل اوڑھایا، بیوی نے لٹایا، بیوی نے تسلی کی باتیں کیں، بیوی ہی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی۔ تو دیکھیے، زندگی کے اتنے بڑے بوجھ کے موقع پر بیوی ساتھ نظر آتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی وفات کس حالت میں ہوئی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آپ کا سر مبارک تھا۔ کیا ابو بکر و عمر نہیں ہو سکتے تھے؟ صحابہ کرام اس جگہ خدمت کے لیے نہیں ہو سکتے تھے؟ یقیناً ہو سکتے تھے، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ دیکھو، تمہاری زندگی میں بیوی کی وہ حیثیت ہے کہ اگر تم دنیا کو چھوڑ کر بھی جانا چاہو تو بیوی کی گود سب سے زیادہ بہتر جگہ ہے۔ تو اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ میاں بیوی کو تمہارے جوڑے اس لیے بنائے کہ تم ایک دوسرے سے راحت پاؤ، اور احادیث پاک سے اور سیرت طیبہ سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے راحت اور سکون کا سبب بننا چاہیے، نہ کہ آپس میں اختلافات اور ایسی چیزیں اور ایک دوسرے کے اوپر طنز وہ کرنا چاہیے۔ اب نبی علیہ السلام نے جب آخری لمحات میں جو باتیں کی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کان لگا کر وہ باتیں سنی، آواز دھیمی تھی، نبی علیہ السلام فرما رہے تھے التوحید التوحید، توحید کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہاری بیویاں ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، تم ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ گویا نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا لب لباب یہ تھا کہ بندہ اللہ کی توحید پر پکا رہے، اور دوسرا جو ماتحت ہے جیسے بیوی سب سے بڑی اس معاملے میں ہے، تو اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یقین کریں کہ بیوی کی پریشانی انسان کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ رحمان کے بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ایسی بیویاں دے اور ایسی اولادیں دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جن کو دیکھیں تو دل باغ باغ ہو جائے، طبیعت میں فرحت پیدا ہو جائے، ترنگ آ جائے، ایسی بیوی ہو اور ایسے بچے ہوں۔ اور جو بیوی انسان کے ساتھ موافقت نہ کرنے والی ہو، دین کے معاملے میں قدم ساتھ نہ بڑھانے والی ہو، یا دوسرے معاملات میں مرد کچھ کہے عورت کچھ کہے، تو اس جیسا مظلوم انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں دعا کی گئی، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ایسی عورت سے جو بڑھاپے سے پہلے بندے کو بوڑھا کر دے۔ یعنی کہ نافرمان اور ناموافق بیوی بندے کو بوڑھا کرنے میں گھوڑے کی ڈاک کا کام کرتی ہے۔ اس لیے ایک نوجوان کی بیوی اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتی تھی، تو اس نے بیوی کو کہا کہ اچھا میں مر جاؤں تو تم شادی جلدی کر لینا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ جس سے شادی کرو گی اس کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے جوانی میں موت کیوں آئی۔
اس لیے کہ اگر انسان کے گھر کے اندر خوشیاں نہ ہوں تو اس کی زندگی نہیں رہتی، اس کے لیے وہ والد جان بن جاتی ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت ما نکاح، یعنی کہ یہ نکاح کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا لزوم مہر، کہ نکاح سے مہر لازم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا ثم ماذا، پھر کیا؟ فرمایا سرور و شہر، ایک مہینے کی لطف و لذت ہوتی ہے۔ اس نے کہا پھر کیا؟ فرمایا حموم داہر، زمانے کے غم ہوتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت پھر اس کے بعد کیا؟ فرمایا قصر و ظہر، پھر کمر دوری ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا پھر کیا؟ فرمایا دخول قبر، بندہ قبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میاں بیوی کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے۔ بیویوں میں سے سب سے بہتر بیوی وہ ہے جو خاوند کے ساتھ اچھی ہو، فرما بردار ہو اور نیک ہو۔ یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، اور خاوندوں میں سے بہترین خاوند، حدیث پاک میں فرمایا وہ ہے خیرکم للنساء، وہ جو عورتوں کے لیے بہتر ہو، ان کے ساتھ الفت و محبت کا سلوک رکھے، اچھی معاشرت رکھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مردوں کو سفارش کی ہے، تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی معاشرت رکھو۔ حیرت کی بات ہے کہ پروردگار عالم اپنے کلام میں عورتوں کی سفارش فرما رہے ہیں۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آدمی اس آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک رکھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے کہ میرے بندے، تو نے میری سفارش کو قبول کر لیا تھا، آج میں تمہارے عملوں کو قبول کر لیتا ہوں۔ چنانچہ میاں بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اچھی ازدواجی زندگی گزاریں۔ اچھی ازدواجی زندگی کی پہچان کیا ہے؟ کہ تم اس سے سکون پاؤ۔ تو جب بیوی کی زندگی میں سکون نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ خرابی موجود ہے۔ جب خاوند کی زندگی میں سکون نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں خرابی موجود ہے۔ اگر میاں اور بیوی دونوں کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو پرسکون زندگی دیں گے۔ رزق کا کم ہونا، ہاتھ کا تنگ ہونا، یہ چیزیں انسان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، زندگی کا حصہ ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دونوں کی زندگی میں سکون ہے یا نہیں۔ تو میاں بیوی دونوں کو پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو بھی امن اور سکون کا گہوارہ بنائے، ہمیں اس سے سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس نیت سے کہ اللہ کرے سب کے گھر اچھے ہو جائیں اور امن والے ہو جائیں، اور ہم آخرت میں بھی اس کے حقدار ٹھہریں کہ اللہ تعالیٰ کی سفارش اور اللہ تعالیٰ کا انعام اور اس سے بھلائی کی توقع رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی ایسے ہی کسی میسیج کے ساتھ آپ کو ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔